اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اضافہ کرے گا، آپ کی تمام مالی پریشانیوں کو ختم کرے گا، تمام گھریلو مسائل کو حل کرے گا، ہر طرح کی مصیبت سے، پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی اور اللہ پاک کی نظر کرم آپ پر ہر وقت جمی رہے گی۔ آپ ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت کے سائے تلے رہیں گے انشاءاللہ۔ سامعین، لونگ جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اکثر ہمارے کچن میں گرم مسالے میں لونگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لونگ کے چند دانوں پر اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہم گھر میں سے بے برکتی، غربت، مفلسی، محتاجی کو ختم کر سکتے ہیں، اور نہ صرف غربت محتاجی کو ختم کر سکتے ہیں بلکہ مصیبت، پریشانیوں اور تمام بیماریوں کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل غربت، بے برکتی بہت عام ہو گئی ہے۔ آج کل کسی بھی طبقے کا انسان ہو، ہر ایک کے منہ پہ یہی شکایت ہوتی ہے کہ گھر میں ہر طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اچھی آمدنی اور بہتر تنخواہ کے باوجود روزی میں برکت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، یا کسی کی نظر بد لگ گئی ہے۔ آئے دن یہی میسیجز مجھے ملتے ہیں۔ غربت، تنگ دستی کے مسائل لوگ بتاتے ہیں اور ان کا حل بھی پوچھتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو لاکھوں کے حساب سے ماہانہ کماتے ہیں مگر مہینے کے آخر میں انہیں بھی قرض لینا پڑ جاتا ہے، وہ قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ گھر میں بے برکتی ختم ہو جائے، گھر میں برکت قائم ہو سکے۔ ہمارے جس بہن بھائی کے کاروبار کا مسئلہ ہو، پیسے جمع نہ ہو رہے ہوں، سیونگ نہ ہو رہی ہو، یا جن کے پاس پیسہ آتا ہو لیکن تیزی سے ختم ہو جاتا ہو، خرچ ہو جاتا ہو، تو ان کو چاہیے کہ لونگ کے چند دانے لیں اور ان پر یہ عمل کریں جو آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ فرما لیں۔ آپ نے چند دانے لونگ کے لینے ہیں۔ آپ 3 دانے لونگ کے بھی لے سکتے ہیں اور 7 دانے بھی لے سکتے ہیں، ان سے کم یا زیادہ نہ ہو۔ لونگ کی تعداد یا تو 3 ہو یا پھر 7 ہو، اس سے زیادہ یا کم آپ نے بالکل بھی نہیں کرنے، اور ان لونگ کے دانوں پہ ان کلمات کا ورد کرنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے لونگ کے دانوں پر دم کر دینا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کوئی اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل اور زیادہ فائدہ مند جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے لونگ کے دانوں پر دم کر لینا ہے اور گھر کی کسی ایسی جگہ پہ آپ نے رکھ دینا ہے جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہوں یا قیمتی چیزیں رکھتے ہوں۔ آپ چاہیں تو لونگ کے دانوں کو اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر لاکر میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور یاد رکھیں آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے تو کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اس عمل کو آپ نے اپنے راز میں ہی رکھنا ہے۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، آپ کا ہر دن اچھا گزرے گا، اللہ پاک غیبی خزانوں سے آپ کے لیے رزق بھیجے گا، آپ کے لیے غیبی خزانوں سے دولت، رزق جاری فرما دے گا،
اور مال و دولت بھی ایسی ملے گی جس میں اللہ پاک نے خوب برکت رکھی ہوگی۔ اور اگر میری کسی بہن کی، بھائی کی، ماں کی دکان ہے یا پھر وہ تاجر ہے، ان کو چاہیے کہ لونگ کے ان دانوں پر 100 مرتبہ اس عمل کو کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اول آخر درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کریں۔ چند ہی دن یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کی دکان بھی اچھی چلے گی اور پیسوں میں بھی خوب برکت ہوگی۔ اور یاد رکھیں، آپ نے لونگ کے جو دانے دم کرنے ہیں ان پہ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور دم کر کے دوبارہ لونگ کے دانوں کو وہیں رکھ دینا ہے اپنے پرس یا لاکر میں جہاں آپ نے پہلے دن رکھا تھا۔ آپ نے لونگ کے نئے دانے نہیں لینے بلکہ اسی دانوں کو نکالنا ہے، وظیفہ کرنے کے بعد دم کرنے ہیں اور دوبارہ وہیں رکھ دینے ہیں۔ اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اور صرف اللہ کے آگے گر گڑاتا ہے، اس کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس شخص کا یقین ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اس عمل میں کمال لونگ کا نہیں بلکہ کمال میرے رب کے پاک کلام اور اس پہ مکمل یقین اور بھروسے کا ہے۔ آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ جتنا زیادہ پکا ہوگا، آپ کو اس عمل کا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ اللہ کی ذات پہ اس طرح بھروسہ رکھیں جیسے انبیاء کرام اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ میں آپ کو انبیاء کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے چند واقعات بتاتی ہوں، اور ان واقعات سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ پہ یقین رکھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا بلکہ آخر تک دیکھنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات سننے کے بعد آپ بھی خدا پر اسی طرح پکا یقین اور بھروسہ رکھیں گے، اور اللہ آپ کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دے گا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پاک پہ ایسا توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسے ایک پرندے کو ملتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجد کی طرف سے غزوہ ذات الرقاص سے واپس آ رہے تھے کہ جھاڑی والی وادی میں دوپہر کو کیلولے کے لیے اترے۔ جس کو جہاں جگہ ملی وہاں آرام کرنے لگے۔ آپ بھی ایک قبول کے درخت کے نیچے سو گئے اور اپنی تلوار اس درخت پہ لٹکا دی۔ جب سارے لوگ سو گئے تو بے خبری میں موقع کی غنیمت جان کر ایک مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور درخت سے تلوار اتار کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کافر نے بڑے تکبر سے کہا، اے محمد، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سکون اور اطمینان سے جواب دیا، اللہ، بس یہ سننا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پھر آپ نے تلوار اٹھا لی اور اس کافر سے فرمایا کہ اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 3822۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل فرما دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اور جس رب پہ توکل رکھ کر انہوں نے دعا مانگی تھی، ان کے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے عالم بعالم نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کی سرزمین سے نکلنے کو تھے کہ فرعون نے تعقب کر کے انہیں جا لیا۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن۔ بنی اسرائیل نے گمان کیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، مگر موسیٰ علیہ السلام کا توکل جس خدا پہ تھا، اس خدا نے انہیں بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو ان کی نظروں کے سامنے غرق اور ہلاک کر دیا۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بھروسے اور توکل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ کریم کیسے آپ کے رزق دولت میں اضافہ کر دیتے ہیں، آپ کی تمام پریشانیوں کو کیسے ختم کرتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔